السلام علیکم۔ اب تک کی ہیڈ لائن کے ساتھ میں ہوں احمد محمود۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ یوتھ آف بہاولپور کی طرف سے یوتھ افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ بہاولپور کے نوجوانوں کے لیے خصوصی دعوت، جس میں خصوصی شرکت رضوان مجید صاحب، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر دی اسلام یونیورسٹی آف بہاولپور، ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی دی اسلام یونیورسٹی بہاولپور نے شرکت کی، اور افطار کے انتظامات طلحہ جٹ احمد طیب نے ادا کیے۔ آئیے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ربی دو جہان کے بابرکت نام سے، جس نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت سے نوازا۔ عقل و شعور سے نواز کر ہمیں انسان بنایا، اور پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ وجہ ہے مالک دو جہاں، یہ وجہ ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا، مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ اور پھر یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ سامعین محترم، آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے عطاء الرحمان۔ میں درخواست کروں گا عطاء الرحمان سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے دلوں کو گرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. جزاک اللہ الرحمن صاحب. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی. جزاک اللہ. معزز سامعین، اداسی کے سفر میں جب ہوا رک رک کے چلتی ہے، سواد ہجر میں ہر آرزو چپ چاپ چلتی ہے، کسی نادیدہ غم کا گوہر میں لپٹا ہوا سایہ زمین کا آسماں پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو ایسے میں محمد مصطفیٰ صلی علیہ کے نام کی خوشبو دل وحشت زدہ کے ہاتھ پر جو ہاتھ رکھتی ہے، تھکن کا کوہ غم ہٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، سفر کا راستہ کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. معزز سامعین، یوتھ آف بہاولپور کے اس افطار ڈنر اور افطار پارٹی میں یوتھ آف بہاولپور کی ٹیم کی طرف سے میں مدثر مقبول آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. یوتھ آف بہاولپور کی رمضان ڈرائیو، جس میں سستی روٹی کا پچھلے دنوں ہم نے پروگرام کیا، اس کے بعد جو غریب اور مستحق لوگ ہیں ان میں راشن کی تقسیم، اور پھر افطار ڈرائیو جو روڈ ڈنر یہ کروا رہے ہیں، روڈ افطار کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد عید پر غریبوں کے لیے، مستحقین کے لیے ان کو عید گفٹ دینے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ تمام کاوشیں یوتھ آف بہاولپور کی طرف سے ہیں، اور یوتھ آف بہاولپور کے جو پریزیڈنٹ ہیں احمد طیب کو، ان کو میں انوائٹ کروں گا ویلکم نوٹ کے لیے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں غریبوں اور مستحق افراد کے لیے اور نوجوانوں کے لیے فلاح و بہبود کے جو کام کر رہے ہیں. میں آپ کی تالیوں میں انوائٹ کروں گا احمد طیب صدر یوتھ آف بہاولپور کو. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کا مشکور ہوں، آپ ہماری دعوت پہ تشریف لے کے آئے اور ہمیں شکریہ کا موقع دیا. آپ ہمارے لیے نہایت قابل قدر، نہایت قابل احترام ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس رمضان میں کی ہوئی عبادتیں، ریاضتیں، قیام، رکوع، سجود، تراویح، روزہ سب اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا کر دیں. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں جو جانے انجانے میں ہم سے ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ سب ہمیں معاف کر دیں. کہتے ہیں آمین. پروگرام کا آغاز ہے. میں بتانا چاہوں گا آپ کو یوتھ آف بہاولپور کے مقاصد کیا ہیں اور کیا کام کر رہی ہے. یوتھ آف بہاولپور کا آغاز ہوئے 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. یوتھ آف بہاولپور نے اپنی ایکٹیویٹیز کا آغاز پچھلے رمضان میں کیا تھا. الحمدللہ پچھلے رمضان میں ہم نے یوتھ آف بہاولپور کا آغاز کیا، اور سب سے پہلی جو ایکٹیویٹی ہم نے کی وہ تھی روڈ افطار پروگرام. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت سے پچھلے رمضان المبارک میں یوتھ آف بہاولپور نے رمضان کے 21 روزے مختلف مقامات پہ، بہاولپور کے مختلف مقامات پہ راہگیروں کو، مسافروں کو، ضرورت مندوں کو اور لوگوں کے گھر گھر جا کے ڈور سٹیپ پہ افطاریاں تقسیم کی الحمدللہ، جس سے پورے رمضان میں یوتھ آف بہاولپور کی ان افطاریوں سے 10,000 سے 12,000 لوگ مستفید ہوئے. یہ ہماری سب سے پہلی ایکٹیویٹی تھی جو ہم نے رمضان میں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی.
وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگلے قدم میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جب ہم نے رمضان میں یہ ایکٹیویٹی شروع کی تو پہلی دیگ ہم نے ادھار پیسے لے کے بنائی تھی۔ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور ہم نے ادھار پیسے لے کے وہ دیگ بنائی تھی، اور اللہ کے فضل سے اگلے پورے مہینے کی دیگیں اگلے ایک دن میں ہمارے پاس جمع ہو گئی۔ دوسرا، رمضان کے بعد ہم نے نوجوانوں کو ایکٹیویٹی دینے کے لیے، نوجوانوں کو ایک نئی راہ دکھانے کے لیے ہم نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا ہم نے نام رکھا ڈیپ ڈائیو سوئمنگ کلب۔ ہم نے تیراکی کورس شروع کیا الحمدللہ۔ اس تیراکی کورس میں ہمارے پاس پورے بہاولپور شہر سے 48 نوجوانوں نے تیراکی سیکھی، اور ہم سے یہ عزم کر کے گئے کہ ہم یہ تیراکی سیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں انسانیت کی خدمت کریں گے۔ ہمارا ماٹو ہے، ہمارا عزم ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اسلام میں چند کھیل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، ان میں تیراکی ایک ایسا کھیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ گھڑ سواری، تیراکی، تیر اندازی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب کھیل تھے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اجاگر کیا اور نوجوانوں کو یہ بھی سکھایا کہ ہمارے سامنے کوئی ہمارا دوست، کوئی ہمارا بھائی اگر نہر میں، تالاب میں ڈوب رہا ہے تو اس کی ہم نے مدد کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈوبتا ہوا دیکھتے رہیں اور اس کو بچا نہ سکیں۔ اس کے بعد الحمدللہ یوتھ آف بہاولپور نے 9 نومبر اقبال ڈے پہ یوتھ کے لیے بڑا پروگرام ارینج کیا۔ سرائکی چوک بہاولپور سیلیبریشن میرج لان، وہاں پہ الحمدللہ ہم نے بڑا پروگرام کروایا اقبال ڈے پہ۔ اس میں اقبال کی سوچ کو ہم نے نوجوانوں میں بیدار کرنے کی کوشش کی۔ میں اسٹیج پہ عبدالحنان خالد صاحب جو یوتھ آف پاکستان کے صدر ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ خوش آمدید عبدالحنان صاحب۔ اس کے بعد فروری میں ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ 27 فروری 2019، یاد ہے کسی کو کیا ہوا تھا؟ انڈیا کے ایک طیارے نے پاکستان میں گھس بیٹھ کرنے کی کوشش کی صبح کے وقت، جس کا پائلٹ تھا ابھی نندن، جس نے پاکستان میں داخل ہو کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پاک آرمی نے اس کا مقابلہ کیا، اس کا طیارہ گرا دیا اور اس کو پکڑ لیا۔ پکڑ کے لے جانے کے بعد اس کی مرمت کرنے کے بعد اس کو چائے پلائی، اور چائے کو اس نے کیا کہا تھا؟ ٹی از فنٹاسٹک۔ ذرا اونچا بول دیں، ٹی از فنٹاسٹک۔ ہم نے الحمدللہ 2021 اور 2022 کے فروری میں اس کی یاد کو تازہ کیا اور نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ہم نے ان کو چائے پلائی اور انڈیا کو پیغام دیا کہ ہم تمہارے زخم کبھی بھرنے نہیں دیں گے، ہم تمہارے زخم تازہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ انڈیا ہمارا اصلی دشمن ہے، اس کی دشمنی کو ہم نے زندہ رکھنا، قائم رکھنا، اور اس نے جو زخم لگائے یا اس کو زخم لگے ہیں اس کو ہم نے تازہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے رمضان سے کچھ دن پہلے 23 مارچ کے موقع پہ ہم نے کرکٹ ٹورنامنٹ کروایا یوتھ آف بہاولپور کے زیر اہتمام، جس میں بہاولپور سے 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ یہ ٹورنامنٹ 5 دن پر مشتمل تھا۔ الحمدللہ بہاولپور میں یوتھ آف بہاولپور نے یہ پہلا تجربہ کیا اور کامیاب تجربہ کیا، جس میں ہم نے جیتنے والی ٹیم کو موٹر سائیکل انعام دی، اور جو فائنل میچ میں ہاری تھی اس کو ہم نے 10,000 روپے انعام دیا۔ اور یہ پہلا ہمارا ایونٹ، پہلا ٹورنامنٹ ہمارا نہایت کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا 23 مارچ کے موقع پہ۔ اس کے بعد یہ رمضان آ گیا۔ اس رمضان میں ہم نے پہلے روزے سے لے کر آج تک روزانہ کی بنیاد پہ ہم نے روڈ افطاری کا اہتمام کیا ہے۔ 1 یونٹ کے مقام پہ ہم نے پہلے 5 روزے 6 روزے تقریباً روڈ افطاری کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد ہم نے وکٹوریہ ہسپتال میں 9ویں روزے 350 لوگوں کو افطاری کروائی یوتھ آف بہاولپور کے پلیٹ فارم سے۔ یہ سب آپ کے تعاون سے، آپ کی محبتوں سے ممکن ہو پاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، ہماری ٹیم نے، سب نے اس میں کام کیا، اور آج ہم آپ کے سامنے یہ ساری اپنی ایکٹیویٹیز بتانے کے قابل ہوئے۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم اس رمضان میں اور پچھلے رمضان میں بھی مستحق اور غریب خاندانوں میں راشن پیک کی تقسیم کرتے آ رہے ہیں. اس رمضان میں بھی ہم راشن پیک تقسیم کر رہے ہیں. یہ سب آپ کے تعاون کے ساتھ ممکن ہوتا ہے. پھر ہم نے سستی روٹی پروگرام شروع کیا ہے. سستی روٹی پروگرام بہاولپور میں 2 پوائنٹ اس وقت چل رہے ہیں. شادرہ کے علاقے میں 2 پوائنٹ چل رہے ہیں جہاں پہ کسی بھی کارڈ ہولڈر کو, جس ہم کارڈ ایشو کرتے ہیں, وہ جو کارڈ ہولڈر ہے وہ کوئی بھی کارڈ ہولڈر ہمارے پوائنٹ پہ کارڈ دکھا کے 10 روپے کی 3 روٹیوں کے حساب سے جتنی چاہے روٹیاں لے سکتا ہے. ہم نے ریلیف دیا ہے, اس میں ہم آدھا خرچہ خود برداشت کر رہے ہیں اور آدھا ہم لوگوں سے لے رہے ہیں, جس میں 10 روپے کی 3 روٹی, ویسے عام 7 روپے کی 8 روپے کی 10 روپے کی روٹی مل رہی ہے, لیکن ہم 10 روپے کی 3 روٹیاں لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں. یہ تھے ہمارے چند کام جو ہم نے پچھلے 1 سال میں کیے ہیں. یہ سب آپ کی دعاؤں کے ساتھ, آپ کے تعاون کے ساتھ ممکن ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ کام مسلسل چلتے رہیں اور ہم آگے سے آگے بڑھتے رہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہمارے دست بازو بنیں. اور اگر آپ کو ہمارے کام اچھے لگے ہیں تو آپ اپنے مالی تعاون بھی ہمارے ساتھ کریں, اپنا مالی تعاون بھی, جانی تعاون بھی, کہ آپ ہمارے ساتھ خود بھی شامل ہوں اور اپنی جیبیں بھی ہلکی کریں. یہ مذاق کیا آپ کے ساتھ, خود بھی آئیں ہمارے ساتھ, ہماری ٹیم کا حصہ بنیں. اور کیونکہ ان چیزوں میں اخراجات بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جزاک اللہ خیرہ. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. یہ تھی احمد طیب صاحب جو صدر ہیں یوتھ بہاولپور کے. سامع محترم, بہاولپور میں میرے خیال سے بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, جن ساری آرگنائزیشنز کا مقصد ہی نوجوانوں کو اچھے راستوں کی طرف پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا ہے, فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے. لیکن ایسی آرگنائزیشن جس کی عمر محض 1 سال ہے اور اپنے 1 سالہ کیریئر کے اندر, اپنی 1 سالہ لائف کے اندر وہ اتنی ایکٹیویٹیز کروا چکی ہے اور ایک تسلسل برقرار رکھے ہوئے ہے, اس پر یوتھ بہاولپور کی ساری ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے اور میں انہیں اطلاع دیتا ہوں. اب آج کی اس تقریب کے جو مہمان ہیں, لاہور سے تشریف لائے ہیں صدر یوتھ آف پاکستان, جس کا ایک چیپٹر ہے, جس کا ایک ونگ سمجھ لیں, یوتھ آف بہاولپور بھی ہے, جس کے پریزیڈنٹ ابھی آپ سے مخاطب تھی. میں آپ کے سامنے اب انوائٹ کرنے لگا ہوں ایک ایسے نوجوان جو بعمل نوجوان ہیں, جو خود بھی اس معاشرے کے ایک ذمہ دار شہری ہیں اور اسی سوچ کو, اسی فکر کو ہر نوجوان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر شہری باوقار طریقے سے اس ملک کی, اس ملت کی فلاح و بہبود میں, اس ملت کی بڑھوتری میں اور اسے باوقار قوم بنانے میں معاون ثابت ہو سکے. آپ کے سامنے میں انوائٹ کرنے لگا ہوں جناب عبدالحنان خالد صاحب, صدر یوتھ آف پاکستان. افطار ڈنر, رمضان المبارک, ماہ صیام, ماہ رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے پیکج ہے, سہولت ہے, اپرچونٹی ہے کہ میرے یہ بندے نیکیوں کے موسم بہار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی عمل کی زندگی کو بہتر کریں اور اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں. عزیز بھائیوں, بندہ دنیا سے اگر کچھ لے کر جا سکتا ہے تو وہ اعمال ہیں, وہ نیک ہوں گے یا بد ہوں گے. اور صحابہ کے پاس بہت نیکیاں تھیں, وہ اپنے رب سے راضی تھے, ان کا رب ان سے راضی تھا. پھر بھی وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم نے پیش ہونا ہے, ہم سے پوچھا جائے گا, ہم سے سوال ہوگا, ہمارا چیک اینڈ بیلنس ہوگا, ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اتنی نیکیاں کہ ان کا رب ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی.
لیکن پھر بھی عمل کی دوڑ کے اندر لگے رہتے تھے۔ رمضان المبارک چل رہا ہے، میں چاہوں گا کہ ہم آج رمضان کے حوالے سے ایک دوسرے سے گپ شپ کریں کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کتنی بڑی سہولت ہے، اور اگر کوئی نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اعمال کرنا چاہتا ہے، تو اس مہینے سے بڑی اپرچونٹی اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس مہینے سے اچھا ماحول اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس سے اچھا پیکج اس کے پاس 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ، اس کے علاوہ کوئی اور پیکج اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ آئیں آج ہم رمضان المبارک کے اندر اپنا بازو پکڑیں، خود کو جھنجھوڑیں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ جو کرنے کے لیے آیا تھا وہ کر رہا ہوں یا اپنی من مرضیاں کرتا دکھائی دیتا ہوں۔ عزیز بھائیو، یہ جوانی کی عمر ہے اور یہ زندگی کا قیمتی ترین حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جوانی کی بات بڑی پسند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپا شاید کہ بندے کی مجبوری بن جاتا ہے کہ بندہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے، نماز کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی بات ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک امیر شخص ہے اور ایک غریب شخص ہے، دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ غریب کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ معاشرہ کیا سمجھتا ہے؟ معاشرہ سمجھتا ہے یہ کچھ کر نہیں سکتا، اس نے معافی تو کرنا ہے، اور کیا کر سکتا ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ غریب بندہ کسی کو معاف کر دے، اور کر کیا سکتا ہے؟ لیکن دونوں کی لڑائی کے اندر اگر امیر بندہ یہ بات کہتے کہ جاؤ میں نے آپ کو معاف کیا، تو لوگ سمجھتے ہیں اس نے کردار ادا کیا، یہ کچھ کر سکتا تھا، اس کے پاس اتھارٹی تھی، اس کے پاس ذرائع تھے، یہ اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا سکتا تھا، اس کے پاس وسائل تھے، اس نے اس کو معاف کیا تو اس نے بہت بڑا کام کیا۔ بھائی یہ بات سمجھ لیجئے، بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے۔ بندہ بڑھاپے کی عمر کے اندر زنا کر نہیں سکتا، چوری کر کے بھاگ نہیں سکتا، ڈاکہ ڈال نہیں سکتا، اپنا تھوک سنبھال نہیں سکتا، چارپائی پہ کروٹ لے نہیں سکتا۔ کیا ہمت، کیا طاقت! بھائی اصل آپ کی جوانی کے اندر آپ کے پاس اللہ کی بہت بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان نعمتوں کے ہوئے بندہ اللہ کے سامنے زیر ہو جائے، یہ سوچ بناتے ہوئے کہ کل میں نے پیش ہونا ہے۔ اصل یہ چیز ہے کہ جوانی کی نعمتوں کو اللہ کے سامنے رکھ دیں، جوانی کے اندر عبادت کی طرف آئیں، جوانی کے اندر اعمال کی طرف آئیں، جوانی کی پرورش اسلام کے ساتھ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کل ہمیں اپنے عرش کا سایہ دے دے۔ بڑھاپا دیکھ لیں، میں آپ سے بات کروں گا، آپ جائیں آپ اپنی مسجد کے اندر جو کرسیاں پڑی ہیں ان پر ہمارے بزرگ تشریف فرمائیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیں بزرگوں آپ کا سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیٹا کرتا تو ہے لیکن میں کر نہیں سکتا، میرا دل کرتا ہے آج سجدہ کرنے کو لیکن اب مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ بزرگوں آپ کا رکوع کرنے کو دل کرتا ہے لیکن اب میں کر نہیں پاتا۔ جو پڑے ہیں بیڈ ریسٹ، ان سے پوچھیں جا کے، ان سے پوچھیں مسجد جانے کو دل کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیٹا کرتا ہے لیکن اب ہم میں ہمت نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت اس عمر کے اندر، اللہ کی طرف سے بڑی بڑی اپرچونٹیز ہمارے پاس اس عمر کے اندر، ہمارے پاس وسائل اس عمر کے اندر۔ اصل یہ ہے کہ ہم اس عمر کے اندر اپنے رب کے سامنے زیر ہو جائیں۔ کیوں؟ ہم نے پیش ہونا ہے اور مجھے پیش ہونے کی تیاری اس دنیا کے اندر کرنی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، پاکستان آسٹریلیا کا میچ چل رہا ہے، کرکٹ میچ ہے، دونوں ٹیموں میں سے کوئی ایک آ کے کہتی ہے آج ہم فٹ بال کے ساتھ پرفارم کریں گے، آئی سی سی کھیلنے دے گی؟ آئی سی سی کہے گی نہیں، رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہم آپ کو کھیلنے نہیں دیں گے، یہ رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے۔ بھائی یہ کرکٹ کا میچ ہے، آپ کو یہاں بیٹ اور گیند کے ساتھ پرفارم کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، کرکٹ کا گراؤنڈ ہے، کرکٹ کا میدان ہے، کل ایک میدان میں محشر ہوگا، میدان محشر میں پیسہ چلے گا، میدان محشر میں ڈگری چلے گی، میدان محشر میں
ذات بات کا نظام چلے گا، میدان محشر اس گراؤنڈ کے اندر چلے گا تو صرف اعمال چلیں گے، اس کے علاوہ کچھ چلے گا نہیں۔ دنیا کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، فٹ بال گراؤنڈ کے اندر آپ کو کرکٹ کے ساتھ نہیں کھیلنے دیتے، بیڈمنٹن کے کورٹ کے اندر آپ کو والی بال نہیں کھیلنے دیتے، کرکٹ کے گراؤنڈ میں آپ کو فٹ بال نہیں کھیلنے دیتے۔ وہ بھائی وہ میدان محشر ہے، وہاں پہ کیسے آپ کیسے پرفارم کریں گے؟ کس کی سفارشات ہوگی؟ وہی کامیاب ہوگا کہ جس کی زندگی کے اندر عمل ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ آج عمل کا وقت ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا ہوگا، عمل کا نہیں۔ آج عمل کا وقت ہے، آج پریکٹیکل کا وقت ہے، حساب کا نہیں ہے، کل حساب کا ہوگا، عمل کا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات کہ مجھے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینی چاہیے۔ دنیا کے اندر ہمارے ہاں پریکٹیکل چلتا ہے، آپ کے پاس یہاں پہ IUB ہے، 140-148 کریڈٹ آور کی ڈگری بیچلر کا اسٹوڈنٹ کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس نے 141-142 اس نے کور کر لیے، 4 سالوں کے اندر اس کی صرف 3 کریڈٹ آور کی لیب جاتی ہے، یونیورسٹی آپ کو ڈگری دے دیتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ بھائی جب پریکٹیکل کلیئر کرو گے تو بات بنے تھی۔ ہم میٹرک کے اندر تھے، 70% تھیوری کے اندر پورے مارکس ہیں، 70% آپ کے مارکس مکمل ہیں، 30% آپ کا پریکٹیکل ہے۔ پیپر میں سے کتنے پرسنٹ والا پاس ہوتا ہے؟ کتنے پرسنٹ والا؟ 33 والا ہوتا تھا نا، 33 والا پاس ہوتا تھا۔ آپ نے تھیوری کے اندر 60 نمبر لے لیے، آپ پریکٹیکل کے اندر فیل ہیں۔ کیا کہتا ہے میٹرک کا بورڈ؟ آپ پاس ہیں فیل ہیں؟ آپ تو فیل ہیں، آپ کی زندگی میں پریکٹیکل نہیں ہے۔ او بھائی مسلمانوں والا نام رکھ لینے سے جنت، او بھائی پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جیسے دنیا پریکٹیکل کی بات کرتی ہے، جیسے آپ کا اسکول کالج یونیورسٹی پریکٹیکل کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے پریکٹیکل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ مجھے اس دنیا کے اندر پریکٹیکل کرنا ہے، مجھے دعووں کے اوپر دل لگا کے کرتے ہیں، اور وہ ورکشاپ ان کو سیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ڈرائیونگ سکولز ہوتے ہیں، ڈرائیونگ سکولز ہوتے ہیں جو گاڑی چلانا سکھاتے ہیں، پتہ یا نہیں پتہ؟ میرے ساتھ ہیں آپ؟ ڈرائیونگ سکول جو گاڑی چلانا سکھاتے ہیں، ایک بندہ وہ ڈرائیونگ کلاس کرتا ہے، ڈرائیونگ سکول اس کو 15 دن کے اندر، 20 دن کے اندر یا 30 دن کے اندر گاڑی چلانا سکھا دیتا ہے۔ آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کرے، وہ نوجوان ہاتھ کھڑا کرے کہ جس علم کے اندر ایسا بندہ ہو جس نے گاڑی چلانا سیکھی اور پھر 20 سال بعد وہ گاڑی چلانا، بائک چلانا بھول گیا۔ ہے کوئی ایسا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں سمجھ آتی؟ وجہ کیا؟ دل لگا کے کام کرتے ہیں، دل لگا کے کام کرتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی مجھے تو آج تک ایسا نہیں ملا کہ گاڑی چلانا سیکھی وہ کہ جی مجھے گاڑی چلانا سال بعد بھول گئی ہے، 2 سال بعد گاڑی چلانا بھول گئی ہے۔ نہیں بھولتے، کیوں؟ دل لگا کے محنت کرتے ہیں۔ بھائی مجھے رمضان کو بھی ایسے ہی گزارنا ہے، یہ ورکشاپ ہے، اس کا میری زندگی کے اوپر گہرا اثر ہونا چاہیے، یہ مجھے ایسا سکھلا دے کچھ کہ رمضان کے اندر بھی بہتر ہو جاؤں، اور رمضان کے بعد غیر رمضان کے اندر بھی میری ذاتی کیفیت بہت بہتر ہونی چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیں ہم اس رمضان کے اندر اپنی روٹین کو سیدھا کریں۔ آج حقیقت ہے ہم اپنی یوتھ کو دیکھتے ہیں، وہ اسلام سے بہت دور جاتی دکھائی دیتی ہے، اور ان کے اوپر محنت ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے، ان کے اوپر ورکنگ ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم یونیورسٹیز کے اندر جب جاتے ہیں، ہم کالجز کے اندر جاتے ہیں، ہم عام علاقوں کے اندر، محلوں کے اندر بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملتے ہیں، سمجھ آتی ہے، حقیقت ہے سمجھ آتی ہے کہ آج کا ہمارا طبقہ وہ دین کے اوپر اتنی محنت کرتا دکھائی نہیں دیتا، نہیں محنت کرتا دکھائی دیتا۔ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر ہمارے ساتھی ہیں وقار احمد، وہ گئے، جمعے کا دن تھا، تو انہوں نے کہا ایک روم کے اندر جا کے مجھے قرآن دے دیجئے۔ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں اصل میں ہمارے کمرے میں کوئی قرآن پڑھتا نہیں تھا لیکن ہم نے مسجد میں شفٹ کر دیا کیونکہ کوئی پڑھتا نہیں تھا۔ پاس یونیورسٹی کے اندر ہمارے دوست پڑھتے تھے، انہوں نے بتایا، کہتے ہمارے ہاسٹل کی تعداد 400 ہے، 400 ہمارے ہاسٹل کی تعداد ہے،
کہتے ہیں ہاسٹل کی مسجد کے اندر صبح میں اکیلا ہوتا ہوں جو نماز پڑھتا ہوں، کوئی دوسرا مجھے ساتھ جماعت کروانے کے لیے بھی ملتا نہیں ہے۔ بھائی انجینئرز بنیے، ڈاکٹرز بنیے، صرف انجینئر ڈاکٹرز نہ بنیے بلکہ مسلمان انجینئرز بنیے اور مسلمان ڈاکٹرز بنیے۔ اپنی زندگی کو دین کے ساتھ سجائیے، اس ماحول سے فائدہ اٹھائیے۔ جوانی ہے، جوانی کو سنبھال لیں گے تو بڑھاپا بھی سنبھل جائے گا۔ جوانی کے اندر روٹین کو بہتر کریں گے تو بڑھاپے کے اندر بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو بھائی رمضان کے اندر ہم سب کو اپنے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ رمضان کے اندر مجھے خود اپنی ذات کو ٹائم دینا ہے، میں اپنے ساتھ بیٹھوں، میں ملاقات کروں، میں اپنا چیک اینڈ بیلنس کروں، چیزوں کو دیکھوں، غلطیاں لکھوں۔ بھائی مجھے یہ غلطیاں اپنی ذاتی زندگی سے دور کرنی ہیں، مجھے اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے، ایک دن مجھے پلان کر کے گزارنا چاہیے۔ دنیا کا ہر ایونٹ پلان کر کے گزارتے ہیں، تو بھائی رمضان کو بھی پلان کر کے گزاریں، رمضان کو بھی پلان کر کے گزاریں۔ بات کرتا ہوں آخری عشرے کی۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، مہینے میں ایک رات آنے والی ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے سب خیر کو پا لیا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا اس نے سب خیر کو چھوڑ دیا، اور کوئی بد نصیب ہی ہوگا کہ جو اس رات سے محروم رہے گا۔ اب رمضان کی اہمیت کو دیکھیے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ کی ٹیم ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحابہ کی ٹیم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے۔ کیا سمجھ آتی ہے؟ رمضان سے پہلے رمضان کی ڈوز دی جا رہی ہے، 1000 مہینے سے افضل۔ بھائی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں، لیکن ان کے پاس پیکیجز زیادہ ہیں، ان کے پاس پیکیجز زیادہ ہیں۔ آپ 1000 مہینے کو کیلکولیٹ کریں تو سمجھ آتی ہے 83 سال اور 4 مہینے کے قریب عبادت بنتی ہے۔ ہمارے ہاں آج پاکستان کی ایوریج عمر کتنی ہے؟ 50 سے 60 سال ایوریج عمر ہے، اور ایک رات اگر بندہ محنت کر لیتا ہے، طے کر لیتا ہے کہ بھائی میں نے آخری عشرے کو بڑا پلان کر کے گزارنا ہے، 5 راتیں جاگنی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمیں تو کہے نا کہ بھائی 5 راتیں جاگنی ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی 1 جاگی جاتی ہے، 5 جاگی نہیں جاتی۔ لیکن جب گھر میں فنکشن ہوتا ہے پھر 5 جاگتے ہیں یا 1 جاگتے ہیں، پھر 10 جاگتے ہیں یا 1 جاگتے ہیں، پھر 10 جاگتے ہیں۔ اور جب کوئی پیارا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتا ہے پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے 10 راتیں ہو گئی ہیں میں نے آنکھ لگا کے نہیں دیکھا۔ آپ سوچیں تو صحیح، آپ ذرا غور و فکر تو کریں کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے یہ بات کر رہے ہیں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، پھر لیلۃ القدر کی بات کی جاتی ہے تو بھائی آئیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ہم نے انشاءاللہ ان راتوں کے اندر اللہ کے سامنے جو ہے نا اپنے سر کو جھکانا ہے، عبادت کرنی ہے۔ اور ایک نوجوان 10 سال کی عمر کے اندر یہ بات سمجھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 50 سال کی زندگی مزید دے دے، آپ کیلکولیٹ کریں 4150 سال کی عبادت کا ثواب لے کر دنیا سے جائے گا۔ اتنی عمر، 4150 سال کی عبادت کا اجر۔ تو بھائی ہمیں پھر یہی کروں گا کہ محنت کرنی ہے، اپنی ذاتی عبادات کے اوپر محنت کرنی ہے، اپنی کیفیت کو بہتر کرنا ہے۔ طے کریں کہ میری نماز میرے ہاتھ سے نہیں جائے گی، میری نماز میرے ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر کیا چل رہا ہے، ہمارا نوجوان فجر کے بعد سوتا ہے یا فجر سے پہلے سوتا ہے، عشاء کے بعد سوتا ہے یا فجر کے بعد سوتا ہے، ساری رات جاگتے ہیں اور اذان سن کے سو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں یار 2 گھنٹے نیند پوری کر لیں کیونکہ کلاس بھی تو لینی ہے نا، 2 گھنٹے نیند لے لیتے ہیں ہم، فجر کی اذان نماز پڑھ کے نہیں اذان سن کے سو جاتے ہیں۔ تو بھئی نمازوں کی پابندی کے اوپر میں آپ سے کہوں گا کہ ہم اس رمضان کے اندر اپنی روٹین ایسی بنائیں کہ میری نمازیں میرے ہاتھ سے نہ جائیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اور اگر ایک کنجی چابی کے اوپر والے دانتوں میں سے ایک دانت ٹوٹ جائے تو بندہ تالا کھول سکتا ہے؟ نہیں کھول سکتا۔ جنت کی کنجی نماز کے کتنے دانت ہیں؟ 5 دانت ہیں۔ محنت کریں، ہم نے انشاءاللہ یہ 5 دانتوں کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے، قرآن کے اوپر محنت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، کریں گے جی انشاءاللہ۔
आखिरी बात, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मिंबर लाया जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखते हैं, कहते हैं आमीन, फिर कदम रखते हैं, कहते हैं आमीन, फिर कदम रखते हैं, कहते हैं आमीन। साहबा कहते हैं, अल्लाह के नबी इससे पहले आपकी ये रूटीन नहीं थी, इससे पहले आपकी ये रूटीन नहीं थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, कहते हैं 3 कदम रखे, उनमें से एक बयान करता हूँ। कहते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, लानत हो, बर्बादी हो, हलाकत उस बंदे पर कि जिसकी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान आया और वो अमल करके खुद को बख्शवा ना सका, कहो आमीन। तो मैंने कहा आमीन। रमज़ान की इतनी अहमियत है कि फरिश्तों में से सबसे अफजल फरिश्ता क्या लानत, बर्बादी, हलाकत की बात करता है, और वो जो रहमतल लिल आलमीन है वो आमीन कहते हैं। तो अजीज भाइयों, आओ हम इस्लाम के साथ जुड़ें, अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम को लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी इस्लाम के साथ मुज़य्यन कर लें, इस्लाम के रास्ते के ऊपर चलें, इस्लाम को अपनी कोड ऑफ कमांड, इस्लाम को अपना आइडियल बनाते हुए हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी सुकून मिलेगा और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मुकाम अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। से पहले कि रिजवान मजीद साहब हमसे हम कलाम हो, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। हमारे पास ख़ुसूसी मेहमान तशरीफ़ लेके आ रहे थे, मोहतरम डॉक्टर जवेद इकबाल साहब। वो अभी कुछ देर पहले उनसे रब्ता हुआ, वो किसी घर के मामले की वजह से वो परेशान थे, वो नहीं आ सके, उनको कहीं जाना पड़ा। तो हम आपसे नहायत अदब व एहतराम से गुजारिश करते हैं कि हमें इस पे माफ़ कीजिएगा। माज़रत करते हैं आपसे कि हम आपकी उमंगों पे उस तरह पूरा नहीं उतर सके जो सोच के आप आए थे, लेकिन इंशाअल्लाह मौका आएगा, हम उनको आपके साथ हम कलाम होने का मौका देंगे, आपको मौका मिलेगा और दोबारा हम इस तरह मिल